ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رات کو بھی بعض بات کو میں نے دیکھا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا فیس پاؤڈر کی ڈبی پہ ڈبی خالی کر، اب تو سونے جا رہا، اب تو مان جا، ارے بھئی اب تو سونے جا رہا، اب تو مان جا، رات کو صابن سے منہ دھل لیا، پھر کریم لگائی جا رہی ہے، حد ہو گئی ہے۔ اب تو شادیاں رات کی چل رہی ہیں، میک اپ بھی رات کے زیادہ چل رہا ہے۔ دکان والوں کے پاس جو تو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب رات کا میک اپ الگ ہے، دن کا الگ ہے، میک اپ بھی الگ الگ ہو رہے ہیں، ٹھنڈا اور گرم میک اپ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بڑے میک اپ چل رہے ہیں۔ لوگوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میک اپ تو کر رہے ہو مگر یہ بھی تو دیکھ لو اس میں کچھ جائز چیزیں بھی ہیں، کچھ ناجائز چیزیں بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خوبصورت کے چکر میں ناجائز چیزیں لگائے پھر رہے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں آپ نے دیکھا ہوگا لپسٹک اتنے کلر کے آ رہے ہیں اور اتنے گہرے گہرے آ رہے ہیں، اتنے گہرے گہرے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنا گہرا گہرا لپسٹک آ رہا ہے نا۔ ان کو خوب لگا کہ کبھی میری ماں بہنوں تم نے یہ بھی تو سوچا ہوتا یہ لپسٹک بنایا کس چیز سے جا رہا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا، کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے، یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ لپسٹک اس طریقے کے ہیں جس میں پگ کی چربی آ رہی ہے، سور کی چربی۔ اگر تمہارے سامنے سور کا نام لے دیا جائے تمہیں بڑا گھنونا، بڑا گندا، بڑا خراب لگتا، مگر تم کھا رہے ہو یہ چربی جو تم نے اپنے ہونٹوں کو لگائی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، کان کھول کے سنو، تم جب لقمہ کھاؤ گی، شادی میں جاؤ گی، بارات میں جاؤ گی، پارٹی میں جاؤ گی، رشتہ داری میں جاؤ گی، جب تم کھانا کھاؤ گی تو کھانا سب سے پہلے ہونٹ سے گزرتا ہے۔ بھائیو مانو گے نہیں مانو گے؟ سب سے پہلے جو کھانے کی ملاقات ہوگی کس سے ہوگی؟ تمہارے دونوں ہونٹ سے ہوگی۔ کھانے سے یہ ٹچ بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے ایک رتی برابر صحیح، لیکن اس کی آمیزش، اس کی ملاوٹ تیرے پیٹ میں بھی جا رہی ہے۔ سور کا نام لے دو تو برا لگتا ہے، لیکن تم تو اس کی چربی کھا رہے ہو۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی چربی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہٹ ہوتی ہے انسان کی باڈی میں۔ کیا ہوتی ہے؟ ہٹ، گرمی ہوتی ہے۔ اگر اس کی چربی نہ ملائی جائے تو جلدی پگھل جائے گا لپسٹک، جلدی سے یہ آپ کے ہونٹوں پہ نہیں رہے گا، لیکن اس کی چربی ایسی ہے کہ آپ کی ہٹ سے یہ پگھلتا نہیں ہے، زیادہ دیر تک اپنی پرت بنائے رکھتا ہے۔ اس لیے کچھ لپسٹک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ لپسٹک اپنی جگہ برقرار رہے۔ او میری بہنوں، تم نے حرام حلال تک نہ دیکھا، او میری بہنوں تم آ گئی اپنے فیشن میں۔ لوگوں کان کھول کے سنو یار، یہ تو دیکھ لو، ارے تم یار اس سونے پہ گولی مارو، اس کو ٹھوکر مارو جس سے ناک کان چھیتا ہو، یار جس سے حرام کی بو آتی ہو، جس میں حرام چیز ملائی ہو، نہیں لگائیں گے، نہیں استعمال کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم میک اپ کے لیے جہنم کی آگ خرید لیں۔ او میری ماں کان کھول کے سنو، جہنم میں آگ کی قینچیاں ہوں گی، آگ کی قینچیاں۔ وہ جو بیٹیاں، وہ بہنیں جو وہ حرام والا لپسٹک لگا کے گئی ہے، جنہوں نے اپنے ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے یہ حرام والے لپسٹک لگائے تھے، جب مرنے کے بعد جائیں گی تو میدان محشر میں لوگوں زمین جہنم کا پروانہ ملے گا، تو فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کی قینچیاں ہوں گی، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں گے۔ ذرا غور کیجیے کتنا خطرناک مسئلہ ہوگا، ان کے ہونٹ کٹے ہوں گے۔ آپ مجھے بتاؤ آگے سے لے کے پیچھے تک اگر کسی شخص کے ہونٹ کاٹ لیے جائیں چہرہ کتنا برا لگے گا؟ بولو بھائیو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ آج تو اچھا لگنے کے خاطر تم نے حرام چیز لگا لی، آج تو اچھا لگنے کے خاطر تم نے وہ لپسٹک لگا لیا جس میں پگ کی چربی کو استعمال کیا گیا، ہم اچھا لگے، مگر میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، تمہارے ہونٹ کاٹ لیے جائیں گے، چہرہ کتنا برا لگے گا؟ ذرا غور تو کیجیے۔ آج تو تمہاری بارات میں 1000 لوگ ہوں گے، جبکہ تمہارا چہرہ دکھانا حرام تھا، ہونٹ دکھانا حرام تھا، بے پردہ رہنا حرام تھا، لیکن میری بہنوں ذرا اپنے دل سے فیصلہ کرنا، اور میرے بھائیوں تم اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو میک اپ دکھلاتے ہو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام چیز اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو نہ لا کے دیا کرو، کہیں نہ کہیں تم بھی گناہوں میں شامل ہو۔ آج اچھا لگنے کے خاطر تم نے جو لپسٹک لگایا تھا، قیامت کے دن ہونٹ کاٹے گئے ہیں، بغیر ہونٹ کے لوگوں کھڑا ہوگا، سب لوگ دیکھتے ہوں گے ہاں اس کا چہرہ کتنا برا لگ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کسی کے ہونٹ کاٹ لیے جائیں تو چہرہ کیسا ہوگا اس کا؟
ذرا تصور کیجیے آپ، ذرا تصور کیجیے، قیامت میں لوگوں میدان محشر میں پوچھیں گے یہ کون عورت ہے، یہ کون خاتون ہے جس کے فرشتوں نے آگ کی قینچی سے ہونٹ کاٹ لیے گئے، آخرکار یہ کون ہے جس کا چہرہ اتنا برا کر دیا گیا؟ لوگوں فرشتے کہیں گے یہ وہ عورت ہے جو حرام لپسٹک لگا کے اپنے ہونٹوں کی نمائش کرتی تھی، بے پردگی کرتی تھی، اپنا حسن دکھاتی تھی، بے پردہ باد شادیوں میں جاتی تھی۔ یہ وہ عورت ہے جس نے حرام طریقے سے اپنے ہونٹوں کو سجایا تھا، آج اللہ نے حکم دیا اس کے ہونٹوں کو کاٹ لیا گیا ہے۔ کتنا سخت مسئلہ ہوگا، لوگوں ذرا غور کیجئے یار، تھوڑی دیر کے لیے ہم خوبصورت دکھے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کو ہونٹ خوبصورت چاہیے تو میں بتاتا ہوں، نبی کا درود پڑھا کرو۔ درود پڑھنے والوں کے ہونٹ اللہ ویسے ہی قدرتی طور پہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ نبی کا درود پڑھا کرو آپ، نبی کا درود شریف جتنا پڑھو گے چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، تمہارا ہونٹ بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے کامیابی کی جو ضمانت دی ہے وہ ایمان والوں کو دی ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں میرے رب نے کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ لوگوں ایمان مضبوط کرو، ایمان جھوٹ سے نہیں سچائی سے مضبوط ہوتا، ایمان نماز چھوڑنے سے نہیں نماز پڑھنے سے ہوتا ہے، ایمان مضبوط قرآن کو چھوڑنے سے نہیں قرآن کی تلاوت کرنے سے ہوتا، ایمان مضبوط بے پردگی سے نہیں پردہ کرنے سے ہوتا ہے۔ لوگوں اپنے گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کرو، اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو مزارات پہ جانے سے روکو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ایک دن اثر ان پہ بھی آ رہا ہوگا۔ وہ دن دور نہیں ہے، ہاں وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ 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 ہم سب کو شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں بڑی محنت سے آپ نے جلسے کیے، اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ جی نہیں میں نے سمجھا دیا، کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا، بس میں اتنا کہوں گا بھئی کوئی بھی الیکشن کا کام ہے، تمہارا کام ووٹ لینا بھی ووٹ دینا بھی ہے، دو وہ تمہاری مرضی، کسے دو کسے لو یہ تم جانو، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں اتنا جانوں گا کہ ہاں الیکشن کے چکر میں نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آپ الیکشن لڑاؤ، خوشی خوشی لڑاؤ، آپ کا حق ہے ووٹ کا دینا ادھیکار، لیکن جب آپ کا نماز کا ٹائم ہو تو اپنی بیٹھک چھوڑ دو، آپ نماز پڑھو پہلے، ہے نا بھائیوں؟ اس لیے کہ بھائی جسے الیکشن ایم پی ایم ایل اے پردھان جو بھی بناؤ گے میرے بھائیوں وہ 5 سال تک ہے، لیکن اللہ تو مرنے سے پہلے بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے نا بھائیوں؟ مرنے سے پہلے بھی اللہ سے ہماری سب کچھ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ہماری حاجت کو اللہ پوری کرتا۔ میرے بھائیوں آپ کا ادھیکار جسے چاہو لڑاؤ بھڑاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اس کے لیے خدا کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ہم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الیکشن کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ کا پلندہ آپ کے سر پہ لے کے جاتے ہیں۔ لوگوں سچائی سے کام لو، نماز کا وقت آئے کیسے بھی تیرا الیکشن ہو، پہلے تو نماز پڑھ، اس کے بعد میں الیکشن بھی لڑاؤ، یہ تمہارا کام ہے، ووٹ دیو بھی لیو بھی، لوگوں تمہارا کام ہے، مگر الیکشن کے خاطر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کے خاطر کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کے خاطر تیری نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بولو نا یار سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ وعدہ کریں آج کے بعد نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ سارے ہاتھ اٹھا لو یار، یہ فرشتے گواہ ہو جائیں گے، اٹھا لو، بولو انشاءاللہ، لہرا کے بولو انشاءاللہ۔ بس اللہ سلامت رکھے۔ اپنے آپ نے بڑی محبت سے جلسہ سنا اور میری تقریر بہت لمبی ہوئی، تقریباً 2 گھنٹے تقریر ہو گئی، آپ نے سنی۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی خطا ہوئی میں توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔